سامعین، رب ذوالجلال کی توفیق سے جمعہ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کی بات، ماہ ذو الحج کا آج پہلا دن ہے۔ اس مہینے سے اسلام کی کئی یادگاریں وابستہ ہیں۔ دو عظیم عبادات اس مہینے میں ادا کی جاتی ہیں۔ 9 ذو الحج کو فرزندان توحید فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ 10، 11 اور 12 ذو الحج مسلسل 3 دن ایام نحر یعنی قربانی کے دن ہیں، جن میں کروڑوں کی تعداد میں حلال جانوروں کو ان کی شرائط کے ساتھ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ آئینہ جمال مصطفیٰ داماد مصطفیٰ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور باختلاف روایت 27 ذو الحج امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عین حالت نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ اس مہینے کی یادگاریں ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کی توفیق سے یوں تو سال بھر ان عبادات کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے اور خلفائے راشدین کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن ماہ ذو الحج میں ان کی مناسبت سے بطور خاص ذکر کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ابتداءً عشرہ ذو الحج کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد جن کی یاد میں رب ذوالجلال نے حج اور قربانی کو رکھا ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا ہم ذکر کریں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ کا الحاکمین جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہماری ساری خطائیں معاف فرما دیں، ہمیں ان جیسا اخلاص عطا فرمائے، ان جیسی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی مقبول ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر۔ رب ذوالجلال نے صبح اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ قسم ہے صبح کی، فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور متعدد اکابر صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے یہ ماہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات گزر چکی، 9 باقی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان راتوں کی اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی کے اندر، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں اپنی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کس طرح پسند کرتا ہے؟ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ جو 10 دن جا رہے ہیں، ایک تو گزر گیا آج سمجھے، تو ایک دن کا روزہ 10 دنوں کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان 10 راتوں میں ایک رات کا قیام اللہ رب العالمین کے ہاں لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اسے وہی جزا عطا فرمائے گا جو لیلۃ القدر یعنی شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ایک رات پوشیدہ ہے، اس رات میں جو اللہ جزا عطا کرتا ہے وہی جزا خالق کائنات جل جلالہ ان 10 راتوں میں کی جانے والی عبادت پر عطا فرمائے گا۔ پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ آقا فرماتے ہیں جب ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ہو اور یہ راتیں تمہیں میسر ہو تو کیا کرو؟ آقا فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ ان راتوں میں کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت کے ساتھ تحلیل یعنی رب ذوالجلال کی توحید، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کو اللہ کی جناب کے اندر پیش کرو، والتکبیر کثرت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ اکبر کہو، والتحمید اور کثرت کے ساتھ رب ذوالجلال کی تعریف کرو، الحمدللہ کہو۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ عظیم دن اور عظیم راتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم کثرت کے ساتھ ان دنوں میں راتوں میں اپنے رب کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ رب ذوالجلال بدلے میں وہی جزا عطا فرمائے گا جس کا اعلان آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال نے انسان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بڑے کمالات بھی عطا کیے، لیکن ہر انسان میں خوبی کے ساتھ خامی بھی موجود ہے، کمال کے ساتھ زوال بھی ہے، سوائے انبیاء اور مرسلین کے، کہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خوبیاں ہی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کمال ہی کمال عطا کیے ہیں۔ کسی نبی کے اندر کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جسے عیب کہا جائے، یہ بات یاد رکھیے، کسی نبی کے اندر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہ جسے نقص کہا جائے، جسے خامی کہا جائے، یا جسے منفی انداز میں رپورٹ کیا جائے۔ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام خوبیوں والے ہیں، کمالات والے ہیں، اعزازات والے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ذات کے اعتبار سے عذروِ نبوت
منصب نبوت و رسالت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں. جیسے قرآن ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رب ذوالجلال کے کسی رسول کے اندر فرق نہیں کرتے. جملہ انبیاء نبوت و رسالت کے اعتبار سے ایک برابر ہیں، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا فرمائی، ذات کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، ان کے دائرہ نبوت کی وسعت کے اعتبار سے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور دوستو یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال نے قریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ عظمتیں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. آپ جملہ انبیاء کے سردار ہیں، تاجدار ہیں، ان کے امام ہیں، اور آپ کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ شان رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام سوائے محبوب علیہ السلام کے جملہ انبیاء کے سردار ہیں، سوائے محبوب علیہ السلام کے جملہ انبیاء کے امام ہیں، جملہ انبیاء کے تاجدار ہیں. رب ذوالجلال نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد سے محبوب علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں سے آئے. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب آپ کی اولاد پہ نازل ہوئیں. جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ سب کے سب آپ کی اولاد پہ نازل ہوئے. تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم ہو، یہ چاروں آسمانی کتابیں رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم کی اولاد کو عطا فرمائی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حدید کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جناب نوح کو بھیجا، جناب ابراہیم کو بھیجا، پھر ہم نے نبوت بھی ان کی اولاد میں رکھی ہے، پھر ہم نے کتاب بھی ان کی اولاد میں رکھی ہے. تورات نازل ہوئی جناب موسیٰ پہ، جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. زبور نازل ہوئی حضرت داؤد پہ، حضرت داؤد جناب اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. انجیل نازل ہوئی جناب عیسیٰ ابن مریم پہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی والدہ کے نسب کے اعتبار سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. قرآن نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ پہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں. تو چاروں آسمانی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے. تو جناب ابراہیم کو یہ شانیں کیوں ملی؟ جناب ابراہیم کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں میں سے گزارا، جن امتحانات میں ڈالا، جو کیفیات جناب ابراہیم علیہ السلام پہ آئی ہے، ان امتحانات، ان آزمائشوں میں ثابت قدمی کے انعام کی صورت میں رب ذوالجلال نے ان کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے رب ذوالجلال کا قرآن بھرا ہوا ہے. آپ کے مختلف اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید، قرآن رشید کی متعدد آیات موجود ہیں، لیکن آج ان کے ایک وصف کی ہم بات کریں گے. اللہ نے آپ کو جو یقین کی دولت عطا فرمائی، ایسا یقین کہ جس کے سامنے پوری دنیا اپنے شک کو لے کر کھڑی ہے، اپنے شبہات کو لے کر کھڑی ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا ہونے کے باوجود اپنے اس یقین کی وجہ سے ان سب کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. یقین کسے کہا جاتا ہے؟ یقین اس کیفیت اور اس احساس کا نام ہے کہ جس کے اندر کبھی کوئی شک نہیں آ سکتا. ایک معمولی ذرہ بھی اس میں داخل ہو کر اس کو کمزوری کی طرف نہیں لا سکتا. اور جب انسان یقین والا ہو جاتا ہے
تو رب ذوالجلال اس یقین کی دولت کی وجہ سے اسے بے شمار نعمتیں ایسی عطا فرماتا ہے کہ جو یقین نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو نہیں مل سکتی۔ کچھ مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب آپ پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ ذرا وقت کی نزاکت کو دیکھیے، اس ماحول کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ آپ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، آپ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکے۔ 61 سال عمر ہے، جہاں دیدہ انسان ہیں، بڑے دور اندیش ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے عمل والے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اور کہا کیا آپ نے؟ آپ کی قوت حافظہ کو دیکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائیو، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے جب میرے محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ جلوہ گر ہوئے اور پہلی مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا تو محبوب نے پہلے خطبے کے اندر یہ کہا تھا کہ اے لوگو، اللہ کی جناب کے اندر اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ سے یہ سوال کیا کرو کہ رب ذوالجلال تمہیں عافیت عطا فرمائے، کیونکہ یقین کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت صدیق کے پہلے خطبے کا آغاز تھا کہ محبوب علیہ السلام نے کب فرمایا؟ جب آقا ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، اور یہ فرمان حضرت صدیق 10 سال کے بعد اس دن کو یاد کروا کے بیان کر رہے ہیں کہ میرے بھائیو، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، کیونکہ عافیت یقین کے بعد ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس حدیث میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اور نمبر 2 عافیت ہے کیا؟ کہا کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عافیت سے بڑی نعمت یقین ہے۔ عافیت کسے کہا جاتا ہے؟ عافیت ہے انسان کا مصیبتوں سے بچ جانا، حادثات سے بچ جانا، مشکلات سے بچ جانا، آزمائشوں سے بچ جانا، گناہوں کے وبال سے بچ جانا۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ سے مانگو کہ اے ہمارے رب ہمیں مشکلات سے محفوظ فرما دے، اے ہمارے رب ہمیں زمانے میں کسی کی محتاجی سے محفوظ فرما دے، اے ہمارے رب ہمیں گناہوں کے وبال سے محفوظ فرما دے۔ تو اللہ سے عافیت مانگو، دنیا کے اندر بھی جزا ہوگی، آخرت کے اندر بھی اس کی جزا ہوگی۔ لیکن عافیت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے بڑی یقین کی نعمت ہے۔ عافیت دوسرے نمبر پہ بڑی نعمت، عافیت سے بڑھ کر یقین کی نعمت ہے۔ اب یقین اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آقا نے فرمایا فاسألوا اللہ الیقین، اے لوگو اللہ سے یقین کی دولت مانگو، کیونکہ اللہ نے آج تک کسی کو یقین سے بڑی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ یقین ہو تو انسان اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے کفار کا ایک چھوٹا سا گروہ کھڑا ہے۔ کہا اے ابو بکر، تمہارے نبی کا یہ اعلان ہے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آ رہا ہے، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ یقین نے محکم سے سرشار تھا۔ کہا یہ میرے نبی کا اعلان ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کیا، میں تو اس سے آگے کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بھی ہو کے آ سکتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے اسی تصدیق پر ان کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ پھر دوستو غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، حقائق ان کے سامنے ہیں کہ دشمن تعداد میں 3 گنا زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، وہ اپنے مرکز کے بالکل قریب ہیں، ہم تو اپنے مرکز مدینہ سے بہت دور آ کر اس میدان میں کھڑے ہوئے۔ حقائق سامنے ہونے کے باوجود انہیں اپنے رب پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ محبوب آپ اللہ کے نام پر ہمیں دشمن سے لڑنے کی اجازت دیجیے، خدا کی عزت کی قسم ہم اپنی بہادری کے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ حکم تو دیجیے۔ حالانکہ حقائق کیا ہیں؟ تعداد کم ہے، کتنی؟ ان کی 3 گنا ہے، یہ ان سے 3 گنا کم ہے۔ وہ اپنے مرکز میں ہیں، یہ اپنے مرکز سے دور ہے، وہ اپنی سرحد کے اندر ہے، یہ اپنی سرحد سے کوسوں دور ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی تعداد میں زیادہ ہے، اور ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ ان کے حلیف ہیں، وہ کسی بھی وقت ان کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو اپنے رب پہ یقین اتنا مضبوط تھا کہ عرض کرتے محبوب اب حکم دیجیے، آپ اعلان کر دیں کہ جنگ ہوگی اب، تو پھر دیکھیے ہم ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے، ایسی ایسی دلیری بہادری کی داستانیں رقم کر دیں گے کہ قیامت تک کے لیے جب بہادروں کا ذکر ہوگا تو اس کا آغاز ہمارے نام سے ہوگا، جب کوئی جمع مردی کی داستان بیان کرنے لگے گا تو سب سے پہلے بدر کے شہداء کا ذکر ہوگا، بدر کے غازیاں کا ذکر ہوگا، اور پھر رب ذوالجلال نے صحابہ کے اسی یقین محکم کی وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہہ کر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، کیونکہ یقین کے بغیر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا یقین اگر دیکھنا ہو تو صرف ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس کو قرآن نے بیان کیا، نمرود اور اس کے درباری جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا دلائل کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے، دلائل کے میدان میں جب ہار گئے، شکست کھا گئے، تو اب انتقامی کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہم آتش میں ڈال دیں گے، ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ آتش نمرود جو معروف ہے اسے تیار کرنے کا حکم دیا گیا، 1 مہینہ مسلسل سرکاری حکم کے مطابق بادشاہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ اگر کوئی پیچھے ہٹا تو اسے بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تصور تو کیجئے کہ کتنی لکڑیاں اکٹھی ہوئی ہوں گی، کتنا ایندھن جمع ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کہا یہ جاتا ہے کہ ان لکڑیوں کو جب رکھا گیا تو ان کی بلندی 90 فٹ تک چلی گئی۔ جب آگ جلی اس ایندھن کے اندر تو وہ آگ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، میلوں تک اس کی تپش تھی، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے چل رہے تھے، اتنی تیز آگ ہے وہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ انسانوں جن کے علاوہ جملہ مخلوقات نے اللہ کی جناب کے اندر التجا کی کہ مولا زمین کے اوپر فرد واحد ہے جو تیری توحید کا علم بردار ہے، مقابل عالم کفر ہے، مقابل عالم شرک ہے، یہ تیری توحید کا علم بردار اگر آج اس آگ کے اندر جل گیا تو تیرے ایک ہونے کا اعلان کون کرے گا؟ تیری توحید کا پرچم کون لہرائے گا؟ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے بندے کی مدد کرنے کی اجازت عطا فرما دے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو ضرور مدد کرنا۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تیرا بندہ اور ابراہیم اور وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، ہمیں جناب ابراہیم کی مدد کی اجازت دی جائے۔
رب ذوالجلال نے فرمایا جاؤ اگر جناب ابراہیم تمہاری مدد چاہتے ہیں تو ضرور مدد کرو۔ ہوا کا فرشتہ تیزی کے ساتھ حاضر ہوا، عرض کی اگر حکم دیں اس ساری آگ کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دو؟ فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جناب جبریل حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ فرمایا آپ کی؟ کہا ہاں۔ فرمایا آپ کی ضرورت نہیں۔ کہا اپنے خالق کی؟ کہا کہ میرا خالق میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا رب میری اس کیفیت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ آپ کے دل میں جو یقین تھا اس کی عکاسی کر رہا تھا۔ آپ کے دل میں جو اپنے رب کی ذات پر اعتماد تھا، جو یقین تھا، اس یقین کا یہ اعلان تھا، اظہار تھا کہ آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی لاجواب کر دیا۔ فرمایا جبریل مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا رب کی؟ کہا میرا رب میری حالت کو زیادہ جانتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جناب جبریل کے اس یقین کی ایسی لاج رکھی ہے کہ وہ آگ کہ جو میلوں دور تک تپش دے رہی تھی، جس کے شعلے آسمان کی بلندی سے باتیں کر رہے تھے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جاتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے وہ آگ جو میلوں تک تپش دے رہی ہے میرے ابراہیم کے واسطے گلزار بن جا۔ اے آگ جس کے شعلے آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہیں، میرا ابراہیم جب تیرے اندر آئے تو اس کے بال کو بھی اثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے تو نے ایسا نرم بننا ہے جیسے ماں کی آغوش نرم ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نعمتیں بڑی دیکھی ہیں، بڑے مشاہدات دیکھے ہیں، لیکن وہ 40 دن جو میں نے اس آگ میں گزارے، ان دنوں میں جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، میں ان کی کیفیت کو بیان نہیں فرما سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں تھے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے یقین محکم کی وجہ سے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ دوستان مکرم، تفصیل کا وقت نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موجم طبرانی کے اندر، آقا ارشاد فرماتے ہیں ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر ایک خطرہ ہے، کس چیز کا؟ آقا فرماتے ہیں ان کا یقین کمزور پڑ جائے گا، ان کا یقین مضبوط نہیں رہے گا، شک پیدا ہو جائے گا، شبہات آ جائیں گے۔ جب شک آئے گا، شبہہ پیدا ہوگا، یقین جب ٹوٹے گا تو پھر انسان اپنے خالق سے دور ہو جائے گا۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ماہ رمضان میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے سود کی حرمت کے لیے فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ پہلی بار نہیں تیسری بار آیا۔ 5 سال کی مہلت دی گئی حکومت وقت کو، ریاستی اداروں کو، یہ کہا گیا کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ ہمارے وطن کی معیشت سے، ہمارے وطن کے بینکنگ نظام سے بالکل سود ختم ہو جائے۔ 5 سال کی مہلت دی گئی۔ خوشائن تھا، چاہیے تو یہ کہ ساری ریاست اس حکم کے لیے کھڑی ہو جاتی، اس کا دفاع کرتی، لیکن 4 دن قبل ہمارے ریاستی بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ریاستی بینک ہے، 4 نجی بینکوں کو ساتھ ملا کر سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر دی کہ اگر سودی نظام رک گیا تو ہمارے وطن کا دیوالیہ ہو جائے گا، ہمارے وطن کی جو درآمدات اور برآمدات کا توازن ہے یہ بگڑ جائے گا۔ کئی وہاں پہ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ناراض ہو جائے گا، ورلڈ بینک ہم سے ناراض ہو جائے گا، IMF کی جو شرائط ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، لہٰذا سودی نظام کو چلنے دیا جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کا نتیجہ ہے کہ ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، کہ مجھے اپنی امت پہ یقین کی کمزوری کا خطرہ ہے۔ یقین کی کمزوری آ گئی، ہم نے رازق اللہ کو سمجھنا چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کے اوپر تکیہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے مائی باپ ہیں،
اگر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کنگال ہو جائیں گے، اگر انہوں نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دوستان مکرم، کئی اس کے اسباب تھے۔ سود سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے، لیکن ہمارے حکام، ہماری ریاستی نمائندے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے، اور اس کے نتائج جو ہم بھگت رہے ہیں آئندہ بھی بھگتیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لشکروں کو للکار کے کیا کبھی کوئی سکون میں آ سکا ہے؟ جو مشکل حالات اس وقت ہمارے وطن کے ہیں، ہر ایک پاکستانی اچھی طرح سمجھ رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں۔ یہ آج جو ہمارے اوپر بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، آج جو ہمیں بدترین مہنگائی کا سامنا ہے، آج جو ہمارے ادارے انصاف سے آری ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے آری ہیں، اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک سبب اغیار سے دوستی ہے، اغیار کے دست نگر ہونا ہے، اللہ رب العالمین سے دوری ہے۔ رب ذوالجلال کے ذات کے اوپر جو یقین محکم ہے، اس یقین محکم کی کمزوری ہے۔ اگر یقین موجود ہو تو انسان ڈرتا ہے، اگر کسی کو دھوکہ دوں گا تو اللہ پکڑ لے گا، اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ پکڑ لے گا، اگر کسی کا حق ماروں گا تو اللہ پکڑ لے گا۔ میری آنکھ کی خیانت اللہ کے سامنے، میرے کردار کی خیانت اللہ کے سامنے، میرے اقوال کی خیانت اللہ کے سامنے ہے۔ جب ایمان یقین کمزور ہوا تو پھر جو آج ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، آؤ ہم انفرادی طور پہ سب سے پہلے اپنی ذات کے جواب دیں ہیں، ہم اپنے یقین کو مضبوط رکھیں۔ جس بات کا خدشہ ہمارے محبوب نے بیان کیا، کم از کم ہماری ذات اس میں نہیں آنی چاہیے، ہمارا یقین محکم ہو، ہم اپنے رب کے حضور ہمیشہ اپنے آپ کو موجود سمجھیں کہ ہمارے ہر عمل کی نگہبانی ہمارا رب کر رہا ہے۔ ہم جو بھی اللہ کے خلاف جائیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہمارا کردار ستھرا ہوگا، اور سود سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دیگر جو معاشرتی برائیاں ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر نیکی پروان چڑھے گی، ہمارے معاشرے کے اندر حلال کا جو ہے وہ دور دورہ ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی اقدار کا دور دورہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنے یقین کو مضبوط نہ کیا تو آج جو معاشرتی طور پہ برائیاں اٹھ چکی ہیں، دن بدن یہ مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارا حال قوم بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہوگا، قوم عاد و سمود سے مختلف نہیں ہوگا۔ شاید ہم اپنی پوری زندگی کسی اجتماعی عذاب سے محفوظ رہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں اترتے ہی ہمیں ان تمام عذابوں کا سامنا کرنا ہوگا جن کا اعلان رب ذوالجلال بار بار قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ اس واسطے آئیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے یقین کو محکم اور مضبوط رکھا، ہم بھی اپنے رب کے اوپر اپنے یقین کو مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دونوں جہاں میں اس کی جزائے عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔